بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی بارش میں چمکتا سسرال۔ آئیے اس کہانی کے کرداروں سے ملتے ہیں۔ یہ آمنہ ہے، یہ یہاں کی نئی بہو ہے، ذہین ہے اور روحانی طور پر جڑی ہوئی ہے۔ زاہدہ بیگم ساس ہے جن پر جن کا سایہ ہے۔ فیضان جو کہ آمنہ کا شوہر ہے وہ پریشان رہتا ہے کیونکہ اسے علم نہیں اس کی والدہ کو کیا مسئلہ ہے۔ دانیال جو کہ آمنہ کی نند ہے ماں سے خوف زدہ ہے کیونکہ اسے بھی نہیں پتا کہ میری ماں کو کیا مسئلہ ہے۔ ان سے ملیے مہر النساء، یہ دادی ہیں جو کہ اس گھر کی خاموش رازدان ہے۔ یہ منیزہ پڑوسن جو سچ جانتی ہے مگر حسد سے چپ ہے۔ عاصم یہ پرانا دشمن جس کی غلطی کی وجہ سے زاہدہ بیگم پر سایہ براجمان ہوا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آ جائے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ کہانی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ آمنہ جب پہلی بار اپنے سسرال آئی تو بارش ہو رہی تھی۔ عجیب سی گھن گرج، اندھیری فضا اور ایک گھٹن جیسا ماحول، جیسے یہ گھر کچھ چھپا رہا ہو۔ ساس زاہدہ بیگم کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی، کبھی بہت نرم اور کبھی ایسے جیسے کسی اور کی آنکھیں ہوں۔ ایک رات آمنہ نے زاہدہ بیگم کو کمرے میں اکیلے کھڑے پایا۔ وہ دیوار سے سر مار رہی تھیں اور چیخ رہی تھیں۔ زاہدہ بیگم بدلے ہوئے لہجے میں، یہ میرا جسم ہے، میں کسی کو چھوڑوں گی نہیں، سب جلیں گے۔ آمنہ خوف سے کانپ گئی۔ فیضان کو بتایا مگر وہ بولا، ماں پرانے صدموں کا شکار ہیں، تم زیادہ مت سوچو۔ مگر آمنہ نے اگلے دن کچھ اور دیکھا۔ باورچی خانے میں دانیہ پر حملہ کرتے ہوئے زاہدہ بیگم کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ سیاہ سا ہو گیا تھا اور زبان سے اجنبی الفاظ نکل رہے تھے۔ مہر النساء دادی نے آمنہ کو چپکے سے ایک پرانی ڈائری دی۔ اس میں لکھا تھا، یہ سایہ زاہدہ پر اس دن آیا جب عاصم نے کالا عمل کرایا تھا تاکہ وہ زاہدہ سے شادی کر سکے، مگر عمل الٹا پڑا۔ جن زاہدہ کے جسم میں قید ہو گیا وہ اکثر ہوش کھو بیٹھ دیتی، کبھی خود کو مارتی، کبھی کسی کو۔ ہر 14ویں رات جن اس پر قابض ہو جاتا۔ یہ راز میں نے چھپا کر رکھا تھا تاکہ خاندان نہ ٹوٹے، مگر اب آمنہ اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو تمہیں ہی اس کا کوئی تدارک کرنا ہوگا۔ اسی رات آمنہ نے خواب میں سفید لباس میں ایک بزرگ کو دیکھا۔ بزرگ فرما رہے تھے، بیٹی یہ شیطانی سایہ صرف 40 دن کی نماز، درود شریف اور سچے دل سے کی گئی دعا سے نکلے گا۔ ہر رات سورہ یاسین، سورہ بقرہ کی آیت اور آیت الکرسی 41 بار پڑھو۔ آخری دن اسے چپکے سے پانی پلانا ہوگا، مگر خبردار اس دن وہ پوری شدت سے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ آمنہ نے ہر دن ہر رات نماز، قرآن اور دعاؤں میں گزارے۔ ساس حملے کرتی، کبھی اسے دھکا دیتی، کبھی چیختی، مگر آمنہ نے ہمت نہ ہاری۔ فیضان اب کچھ سمجھنے لگا تھا۔ دانیہ نے آمنہ سے دوستی کر لی، مگر منیزہ مسلسل کہتی، یہ سب ڈرامہ ہے، زاہدہ تو ہمیشہ سے پاگل تھی۔ آخری دن آمنہ نے عمل مکمل کیا، پانی تیار کیا اور زاہدہ بیگم کے کمرے میں گئی۔ زاہدہ کی حالت بدترین تھی، وہ چھت پر چڑھ گئی تھی، چہرہ سرخ، ہاتھوں میں خون۔ زاہدہ نے جن کی آواز میں کہا، تو ہے جو مجھے نکالنے آئی ہے، میں تیرے جسم میں سما جاؤں گی۔ آمنہ نے دعا پڑھی، پانی پھونکا اور اس کے منہ میں ڈال دیا۔ زاہدہ بیگم چیختی گئیں، جسم کانپنے لگا اور ایک زوردار چیخ کے ساتھ وہ بے ہوش ہو گئی۔ اگلی صبح پہلی بار بارش تھم چکی تھی۔
زاہدہ بیگم کی آنکھ کھلی، آنکھیں نرم تھیں، چہرہ شفاف تھا۔ زاہدہ بیگم ہلکی کی آواز میں بولی، آمنہ کیا تم ہو؟ مجھے معاف کر دو۔ آمنہ نے ان کا ہاتھ تھاما، آپ اب آزاد ہیں اور ہم سب بھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ اب ٹھیک ہیں۔ جب نیت خالص ہو، دعا سچی ہو اور یقین پکا ہو تو شیطان بھی شکست کھا جاتا ہے۔